بدعت ہے۔ یہ پہلا نظریہ تھا۔ یہ سننے کے بعد اب اس کا جواب میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے دوسرا نظریہ سن لیجئے بدعت کے بارے میں، پھر اس کے بعد میں آگے گفتگو بڑھاتا رہوں گا۔ یہ پہلا نظریہ قرآن کریم کے ایک آیت اور اس کے بعد احادیث کریمہ میں سے ایک حدیث میں نے پیش کیا۔ اب دوسرے نظریہ کی طرف آئیے۔ دوسرا نظریہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ مالکی مقلدین میں سے امام زرقانی کا یہی مذہب ہے۔ مالکی مذہب میں سے امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے المواہب اللدنیہ کی بہترین شرح لکھی ہے، جو شرح زرقانی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ بڑی شاندار شرح انہوں نے لکھی ہے۔ ان کا نظریہ بھی یہی ہے۔ حنفیوں میں سے علامہ ابن عابدین، جسے ہم امام شامی فتاوی شامی ان کی کتاب ہے، اس نام سے ان کو پہچانتے ہیں، علامہ ابن عابدین، یہ ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ حنابلہ میں سے علامہ ابن جوزی، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور اصحاب ظاہرہ میں سے علامہ ابن حزم، جن کی بڑی شاندار کتاب ہے المحلی بالآثار، جو اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑی شاندار کتاب ہے المحلی بالآثار۔ یہ دوسرے نظریے میں یہ حضرات ہیں، بڑے بڑے پائے کے یہ لوگ ہیں۔ امام شافعی، 4 امام میں سے خود یہ ہیں۔ پھر امام مالک کے ماننے والوں میں سے امام زرقانی جیسی شخصیت اس دوسرے نظریے میں ہے۔ پھر ہم حنفیوں میں سے جن کے فتاوی شامی سے ہم فتویٰ میں عبارت نقل کرتے ہیں، اتنا اعتماد ہے امام شامی پر، علامہ ابن عابدین پر۔ کون سا دارالفتہ ہے حنفیوں کا جس پر ان کے کتاب فتاوی شامی سے عبارتیں نقل نہ کی جاتی ہوں؟ وہ اسی دوسرے نظریے میں ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سرکار غوث پاک کے ہم عصر ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اور اصحاب ظواہر سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ علامہ ابن حزم، ان کا یہ دوسرا نظریہ کیا ہے سنیے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کل حادث لم یوجد فی الکتاب والسنت سواء اکان فی العبادت ام العادات سواء اکان مذموما او غیر مذموم۔ کہتے کہ ہر ایجاد، ہر نیا کام جو کتاب اور سنت میں نہ ہو وہ بدعت ہے، چاہے وہ عبادات میں سے ہو چاہے وہ عادات میں سے ہو۔ عبادت تو وہ جو ہم کرتے، عادت وہ ہے جو ہماری فطرت ہوتی، نیچر ہوتی، رہنے سہنے کا طور طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، چاہے یہ مذموم ہو یا غیر مذموم ہو۔ یہ دوسرا نظریہ ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر نام میں نے آپ کے سامنے لائے۔ تحقیقی جائزہ اسی وقت ہوگا جب ہم انصاف سے، بیلنس سے دونوں کام کریں۔ اب یہ دوسرے نظریے کے مطابق ان کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن کریم کی پہلی آیت دلیل کے طور پر یہ لاتے ہیں، جس کی تلاوت میں نے خطبہ کے بعد کی تھی۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 27۔ اس کا وہ اتنا حصہ میں نے پڑھا ہے جتنے حصے سے ہمارے عنوان سے مناسبت ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے رہبانیت ایجاد کی۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی خوشنودی کے اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے رہبانیت ایجاد کی، جو ان کے کتاب میں جن کا عطا پتہ نہیں تھا۔ فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے ایجاد تو کر لی رہبانیت، لیکن جو رہبانیت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ہم نے ان میں سے جو ایماندار تھے ان کو ان کا اجر دیا۔ وکثیر منہم فاسقون، ان میں اکثر فسق و فجور کرنے والے تھے، اکثر بھٹکنے والے تھے، اکثر نامرادی کے کام کرنے والے تھے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا، پس منظر سنیے گا ذرا۔
ایک عرصہ دراز گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہمارا مذہب اسلام میں عقیدہ یہ ہے، زندہ اٹھایا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد پے در پے بادشاہ آتے رہے، یہاں تک کہ 250 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے 250 کے بعد ایک ایسا بادشاہ آیا جو بت پرستی پر زبردستی عیسائیوں کو مائل کرتا تھا، اور جو بت پرستی کی طرف مائل نہیں ہوتے تو اسے وہ زد و کوب کرتا، جیل میں ڈال دیتا۔ اب عیسائی جو ان کے بڑے بڑے تھے، پادری تھے، ان کے جو رہنما تھے، وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھئی یہی حال رہا تو 50 سال یا 100 سال کے بعد عیسائی مذہب کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ ابھی تو 250 جو ہے نا سال ہے، لیکن اس کے بعد نام و نشان نہیں رہے گا، تو کچھ حل نکالو۔ تو عیسائی پادریوں نے کہا کہ حل یہ نکالتے ہیں کہ اپنا دین بچانے کے لیے یہاں سے ہجرت کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم مشرق کی طرف جنگل میں نکل جاؤ، اللہ اللہ کرو اور انتظار کرو کہ یہ بادشاہ ختم ہو جائے تو ہم واپس پلٹیں گے۔ کچھ کو کہا کہ تم مغرب کی طرف نکل جاؤ، کچھ سے کہا کہ تم شمال کی طرف نکل جاؤ، کچھ سے کہا کہ تم جنوب کی طرف نکل جاؤ اور جا کر وہاں اللہ اللہ کرو۔ اب یہ لوگ وہاں چلے گئے، مکمل طور پر دنیا سے منقطع ہو گئے، شادی بیاہ یہ نہیں کر رہے تھے، کسی سے ملنا جلنا بھی نہیں کیا، ماں باپ سے ملنا جلنا ختم، عزیز و اقارب سے ملنا جلنا ختم، ہر ایک سے ملنا جلنا ختم کر کے رہبانیت انہوں نے ایجاد کی ایک اچھے مقصد کے لیے۔ قرآن کریم کی آیت اسی کے بارے میں نشاندہی کر رہی ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت ایجاد کی جسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو ایجاد کیا تھا۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن ایجاد کرنے کے بعد جو اس کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ قرآن